بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکلز ایرا اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ کنفیوز ہے اباؤٹ کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر۔ کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ چلے جاتے ہو یورپ فار اسٹڈی، جہاں پر آپ کا روم میٹ ایک ایسی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے جس کی زبان کی سمجھ آپ کو نہیں آتی اینڈ آپ کے روم میٹ کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اسموتھ کمیونیکیشن کے لیے ایک ٹرانسلیٹر ریکوائرڈ ہوگا جو آپ کی بات اس کو سمجھائے۔ تو آپ دونوں روم میٹس کے درمیان جو بندہ کمیونیکیشن کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹر۔ اب اسی ایگزامپل کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کین اونلی انڈرسٹینڈ بائنری لینگویج، کمپیوٹر صرف اور صرف بائنری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ بائنری لینگویج ہمارے پاس 0 اینڈ 1 ہے، تو اگر ہم کمپیوٹر سے کوئی ٹاسک پرفارم کرنا چاہے تو ہم کو کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں کمپیوٹر کے ساتھ باتیں کرنی پڑے گی۔ بٹ یہاں پر ایک مین ایشو ہے، ہیومنز کین ناٹ انڈرسٹینڈ کمپیوٹر لینگویج while computer don't know and understand the human language۔ So اب یہاں پر ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوگا کیونکہ کمپیوٹر ہیومن کی لینگویج انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا while ہیومن کمپیوٹر کا لینگویج انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اینڈ کمپیوٹر اور ہیومن کے درمیان اسموتھ کمیونیکیشن کے لیے ہمیں ایک تھرڈ پارٹی ریکوائرڈ ہوگا جو کمپیوٹر اور ہیومن کے درمیان کمیونیکیٹ کرے۔ تو یہ جو تھرڈ پارٹی ہوگا جو ہیومن اینڈ کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن کروائے گا، اس کو بھی ہم کہیں گے ٹرانسلیٹر۔ سو کمپیوٹر کے لیے ہم جو بھی پروگرام لکھتے ہیں یا تو ہم اسمبلی لینگویج میں لکھتے ہیں یا ہم ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں۔ سو اگر ایک پروگرام اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا ہو یا ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہو، کمپیوٹر اس کو نہیں سمجھتا کیونکہ کمپیوٹر کین اونلی انڈرسٹینڈ بائنری لینگویج zeros and ones۔ تو جو بھی پروگرام ہم لکھیں گے خواہ اسمبلی لینگویج میں ہو یا ہائی لیول لینگویج میں ہو، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے مشین انڈرسٹینڈیبل لینگویج کو، یعنی اس کو ہم کنورٹ کریں گے بائنری لینگویج میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دو نمبرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ کرے یا سبٹریکٹ کرے تو اس کے لیے ہم کچھ لائنز آف کوڈ لکھیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دو پروگرامز ہم نے لکھے ہیں، جو پہلا سبٹریکشن کا ہے اینڈ دوسرا ایڈیشن کا ہے، لیکن کمپیوٹر اسی انسٹرکشنز یا کوڈ کو نہیں سمجھتا۔ تو اب اس کوڈ کو مشین انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی جو کہ اسی انسٹرکشنز کو مشین انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کرے۔ ہمارے پاس ٹوٹل 3 قسم کے ٹرانسلیٹرز ہیں۔ نمبر 1 اسمبلر، نمبر 2 کمپائلر، نمبر 3 انٹرپریٹر۔ ٹرانسلیٹر میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اسمبلر۔ اسمبلر ہمارے پاس ایک قسم ہے ٹرانسلیٹر کا جو اس کوڈ کو بائنری کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا ہو۔ جو کوڈ اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا ہو اس کوڈ کو جب ہم مشین انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے اسمبلر۔ سو اسمبلر ٹرانسلیٹر جو ہے یہ صرف اور صرف اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ کو مشین انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سو اسمبلر ٹرانسلیٹر جو ہے یہ صرف اور صرف اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ کو مشین انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دوسرا جو ٹرانسلیٹر ہے وہ ہے انٹرپریٹر۔ انٹر مین بٹوین،
An interpreter is always between the program and translate the whole program line by line. اس 3 لائن آف کوڈ سے ہم انٹرپریٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیٹ سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ایکس اینڈ وائی کو ایڈ کریں، جس کے لیے ہم نے 3 لائنز آف کوڈ لکھی ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کمپیوٹر اسی انسٹرکشنز کو نہیں سمجھتا، تو اسی انسٹرکشنز کو مشین انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے جس ٹرانسلیٹر کا ہم یوز کریں گے وہ ہے انٹرپریٹر. لیٹ سپوز وی وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ دیس 3 لائنز آف کوڈ ود دا ہیلپ آف این انٹرپریٹر. انٹرپریٹر سب سے پہلے x = 5 کا جو لائن ہے ان کو ریڈ کرے گا اور دیکھے گا کہ اس لائن میں کوئی ایرر، کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر اس لائن میں کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی ایرر ہوگا تو وہ ہم کو ایک ایرر میسج دے گا. اینڈ اگر اسی لائن میں کوئی ایشو نہیں ہو تو یہ سیکنڈ لائن پر شفٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر سیکنڈ لائن میں کوئی ایرر ہوگا تو یہ ہمیں ایک ایرر میسج دے گا. اینڈ اگر ایرر نہیں ہوا تو یہ تیسری لائن پر چلا جائے گا. تو انٹرپریٹر جو ہے ہماری کوڈ کو لائن بائی لائن چیک کرتا ہے اینڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو اگر ایک لائن میں کوئی ایرر یا کوئی ایشو نہیں ہوا تو وہ دوسری لائن پر جائے گا، دوسری لائن کو چیک کرے گا، اسی میں اگر کوئی ایشو یا مسئلہ نہ ہو تو تیسری پر جائے گا. اسی طرح پروگرام اینڈ تک جائے گا. ہمارے پاس جو تیسرا ٹرانسلیٹر ہے وہ ہے کمپائلر. Compile mean to pile together. Compiler compile the entire program and translate the whole program at once. جیسا کہ ہم نے انٹرپریٹر میں سمجھا کہ انٹرپریٹر ہمارے لائنز آف کوڈ کو لائن بائی لائن چیک کرتا ہے، لیکن کمپائلر اس کے برعکس ہے اور یہ سارے کے سارے پروگرام کو ایٹ ونس چیک کرتا ہے. اگر سیم پروگرام ہم کمپائلر کے تھرو رن کریں تو کمپائلر انٹائر پروگرام کو یک مشت میں اٹھائے گا اور سارے کے سارے پروگرام کو ایٹ ونس ایگزیکیوٹ اینڈ چیک کرے گا. اینڈ پروگرام میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایرر یا کوئی ایشو ہو تو ایک لسٹ آف ایرر اینڈ وارننگ ہم کو اسکرین پر ڈسپلے کرے گا. اگر ڈفرنس کی بات کریں بٹوین دا کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر تو کمپائلر جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے سارے کے سارے پروگرام کو یک مشت میں، یعنی ایٹ ونس کنورٹ دا انٹائر پروگرام، وائل انٹرپریٹر کنورٹ دا پروگرام لائن بائی لائن انٹو مشین کوڈ. کمپائلر کی اگر بات کی جائے تو وہ فاسٹر ہے انٹرپریٹر سے، کیونکہ وہ سارے کے سارے پروگرام کو ایک ہی بار میں پک کرتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن جاتا ہے جس وجہ سے اس کا ٹائم بنسبت کمپائلر کا زیادہ لگتا ہے. کمپائلر ہم کو ایک لسٹ آف error and warnings دیتا ہے after the execution of program, while interpreter ہمارے پروگرام کو لائن بائی لائن چیک کرتے ہیں اینڈ جس والی لائن میں کوئی بھی ایشو ہو تو وہاں پر ہی سٹاپ کرتا ہے پروگرام کو اور ہمیں ایرر میسج دیتا ہے. تو اسی وجہ سے کمپائلر میں ڈیبگنگ مشکل ہے while انٹرپریٹر میں ڈیبگنگ ایزی ہے، کیونکہ لائن بائی لائن ڈیبگنگ ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنا ایرر فائنڈ کرنا، ڈیبگ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر کے درمیان ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا. اسی چینل پر ہم اپنے آڈینس کے لیے آن لائن ارننگ میتھڈز اینڈ ٹرکس کے ساتھ ساتھ مختلف کورسز لائک پائتھن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور مختلف ایجوکیشن ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی کمپیوٹر سائنس، پروگرامنگ یا آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹس کریں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں. سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو ملے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے. شکریہ.